کتاب کی بنیاد پر حدیث نہیں مانتے، حدیث کی بنیاد پر کتاب کا احترام کرتے ہیں، صاحب کتاب کا احترام کرتے ہیں۔ امام بخاری کا احترام ان کے قبیلے کی وجہ سے نہیں ہے، امام بخاری کا احترام حدیث مصطفیٰ کی خدمت کی وجہ سے ہے، وہ امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ تو ایک حدیث کثرت سے پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ۔ اب یہ حدیث پاک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، اتنی بات ہو گئی کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، یہ تو رسول اللہ کی حدیث ہے۔ لیکن اب آگے دیکھیے دوسرے لوگ اس کی کیا تشریح کرتے ہیں، جن کے دل میں رسول اللہ کا ادب نہیں، جن کے دل میں نبی کا احترام نہیں، جن کے دل میں نبی کی تعظیم نہیں، وہ لوگ اپنی من مانے کیا تشریح کرتے ہیں، دیکھو دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا۔ مطلب کیا؟ اب مطلب کیا میں یہ بات ڈالتے ہیں، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھیں ملنا، جنجلا پڑنا، لاکھ جمائی انگڑائی، نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا، مطلب کیا؟ اللہ کے رسول نے اتنا فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، بات ہو گئی۔ اب مطلب کیا میں کیا بات لاتے ہیں جس سے ہمارا جوان متاثر تھا، دیکھو دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا۔ مطلب یہ کہ جیسے عیدگاہ پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ لگاتے ہو، ویسے میری قبر پر بھیڑ مت لگانا، میلہ مت لگانا۔ اب ان سنیوں کو کیا ہو گیا، پاگلوں کو، یہ تو بار بار دعا کرتے ہیں اللہ مدینہ دکھا دے، مدینہ منورہ دکھا دے، مدینہ منورہ دکھا دے، مدینہ منورہ دکھا دے، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، یعنی جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو ویسے میری قبر پہ بھیڑ مت لگانا، میلہ مت لگانا۔ میں نے کہا کہ اگر یہی مطلب ہے جو تو بیان کر رہا ہے تب تو یہ مطلب کبھی قیامت تک پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس دن رسول اللہ نے پردہ فرمایا اس دن سے لے کے آج تک اور آج سے لے کہ قیامت تک کوئی ایسا وقت تو بتا دو جب اہل ایمان وہاں پر حاضری نہ دیتے ہوں، جب اہل ایمان وہاں موجود نہ رہتے ہوں۔ صدیق و فاروق تو وہیں پر رہا کرتے تھے، ام المومنین تو وہیں پر رہا کرتی تھی، عبداللہ ابن عمر سفر پر آتے تھے تو گھر جانے سے پہلے مسجد نبوی میں آتے تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے۔ یہ تو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اور پھر انسانوں پر پابندی لگ سکتی ہے، لیکن وہاں کا حال تو یہ ہے 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں تو شام تک میرے آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور شام کو آتے ہیں تو صبح تک میرے آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یعنی سن لو، کورونا جیسی وبائیں بھی اور آستانوں کو سونا کر سکتی ہے، مگر آمنہ کے لال کا آستانہ کبھی سونا نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت پر، مصطفیٰ جان رحمت پر فرشتے 70,000 صبح سے شام تک، شام سے صبح تک درود و سلام پڑھتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، کورونا کی وبا انسان کو روک سکتی ہے، ملائکہ کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن اللہ اکبر، کیا مطلب نکالا؟ عیدگاہ کی طرح میلہ مت لگانا، بھیڑ مت لگانا، یہ بات کہہ دی۔ اب ہمارا جوان جو بیچارہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ تو لگاتا ہے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو لگاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں قرآن حدیث کیا ہے۔ وہ سوچتا ہے یار اسکالر صاحب نے کیا بھاری بات کہی، پاگل ہو گئے یہ سنی، عاشق رسول کہلا کر کے رسول اللہ کے خلاف کر رہے ہیں، کیوں بار بار جانے کی باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ علم نہ ہونے کا وبال ہے، کیونکہ جہالت کا راستہ جہنم تک جاتا ہے اور علم کا راستہ جنت تک جاتا ہے۔ ارے مدینہ منورہ آنے کی مجھے اور آپ کو کیا تڑپ، ہماری اوقات کیا؟ ہر عاشق کے دل کی تمنا کے مدینے پہنچے، غوث پاک اپنے دور میں پہنچے، امام اعظم اپنے دور میں پہنچے، غریب نواز اپنے دور میں پہنچے، اویس قرنی اپنے دور میں پہنچے، سب پہنچے اپنے اپنے دور میں۔ ارے سب کی بات تو اپنی جگہ، وہ سدرہ پر رہنے والے جبریل، ان کو بھی سدرہ پر قرار نہیں آتا، وہ بھی تمنا کرتے کوئی کام آ جائے تو سدرہ چھوڑ کر مصطفیٰ کی گلی میں جاؤں اور اسی بہانے ان کا دیدار کر لوں۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بے لقائے
اے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہو جبریل سدرہ چھوڑ کر، بار بار آتے نہیں ہو جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ کیا لوگ جبریل پر بھی فتویٰ لگانے کی کوشش کریں گے؟ ان 70,000 ملائکہ کو بھی معاذ اللہ کوسنے کی کوشش کریں گے کہ جو 70,000 صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، لیکن علم نہیں تھا۔ تو بولو حدیث کی تشریح کے خوبصورت الفاظ جو گندگی کے ساتھ انہوں نے تشریح کی۔ حدیث تو پاکیزہ تھی، حدیث تو بڑی ندرتوں سے دھلی ہوئی تھی، کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے نجس اور ناپاک عقائد اور نظریات کو حدیث مبارکہ کے ضمن میں اس نے گڑنے کی کوشش کی۔ تو آپ متاثر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لیکن اب آئیے علم والوں نے کیسی تشریح کی؟ جن کے پاس علم تھا، علم کے ساتھ باب مدینۃ العلم کا فیضان بھی تھا، ان کے پاس علم بھی تھا، علم کے ساتھ خلفائے راشدین کے جذبات بھی تھے، ان کے پاس علم بھی تھا، علم کے ساتھ صحابہ اور اہل بیت کے عقائد و نظریات پر نگاہ بھی تھی۔ ان لوگوں نے کیا تشریح کی؟ اب سنو، انہوں نے یہ مطلب نکالا نا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، مطلب یہ ہے، کیا مطلب ہے کہ میلہ مت لگاؤ جیسے عیدگاہ پہ لگاتے ہو۔ لیکن اب عاشقان رسول اس کی تشریح کرتے تو یوں کرتے ہیں، رسول اللہ جو کہتے ہیں سو کہہ دیتے ہیں، اور ان کا کہنا سمندروں کو کوزے میں سمیٹ دیتا ہے۔ یاد رکھنا حضور علیہ السلام کی حدیث سمجھنا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ حدیث سمجھنے کے لیے بڑے مدرسے کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، حدیث سمجھنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی وفا چاہیے، حضور کی وفاداری چاہیے، تبھی جا کر حدیث سمجھ میں آتی ہے، ورنہ پوری زندگی بخاری پڑھ لیتے ہیں مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اب عاشق کیا تشریح کرتا ہے؟ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا۔ عیدگاہ آپ کے علاقے میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ اگر ہے تو بتا دو، نہیں ہو تو بھی بتا دو۔ ہے نہیں ہے؟ ہمارے شہر میں 5-6 عیدگاہ ہے، میں بھی ایک عیدگاہ کا خیر سے امام ہوں، آپ کے یہاں بھی اور ہوں گے، ممبئی میں اور علاقوں میں۔ آقا فرماتے میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا۔ مطلب کیا؟ عاشق کہتا ہے کہ آپ بتائیں عیدگاہ پر بڑے سے بڑا متقی اعظم، بڑے سے بڑا مفتی اعظم حضرت قبلہ حضور نظامیہ صاحب بھی اپنے والد بزرگوار کی مسجد میں میری اپنی معلومات کے مطابق امامت فرماتے ہیں، ہے نا؟ 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حضرت علامہ صاحب بھی حضور ہمارے مرشد اجازت سرکار امین ملت کے خلیفہ ہیں، ماریرہ کے مشائخ کے بڑے چہیتے بھی اور چاہنے والے بھی، یہ بھی عالم اچھے، یہ بھی 5 وقت مسجد جاتے ہیں۔ آپ بھی جاتے ہیں 5 وقت مسجد، جو سچا مسلمان ہے وہ 5 وقت مسجد جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سال میں 2-3 مرتبہ اجمیر شریف بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ تو ہر چھٹی جاتے ہیں، کچھ لوگ جمعہ پڑھنے بھی چلے جاتے ہیں۔ بہرحال سب کا اپنا اپنا ذوق ہے، لیکن ایمان والوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کہنا، آپ کے بمبئی کا جو سب سے بڑے سے بڑا عالم ہو، مفتی ہو، دنیا کا عالم ہو، مفتی اعظم ہو، مفتی عالم ہو، قطب عالم ہو، قطب اعظم ہو، قطب ہو، ابدال ہو، ولی ہو، کچھ ہو، وہ عیدگاہ کتنی مرتبہ جاتا ہے سال میں؟ نہیں، صرف 2 مرتبہ جاتا ہے۔ عیدگاہ کا امام بھی تیسری مرتبہ نہیں جاتا، وہ بھی 2 ہی بار جاتا ہے، یا عید پڑھانے جائے گا یا بقرعید پڑھانے جائے گا۔ اور لوگ کتنے بھی پرہیزگار متقی ہو، یا تو عید پڑھنے جائیں گے یا عید پڑھنے جائیں گے یا بقرعید پڑھنے جائیں گے۔ میرے آقا صحابہ سے کہہ رہے ہیں میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، یعنی جیسے عیدگاہ پر 2 مرتبہ سال میں آتے ہو ایسے 2 مرتبہ مت آنا، جب جب موقع ملے جب جب آ جایا کرنا۔ منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ یا علی یا علی یا علی، زندہ باد، بہت اچھے، بہت اچھے۔ منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری مزار پر حاضری دی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ جو نیکی کرو گے اس پہ ثواب ملے گا، مزار مصطفیٰ پہ جاؤ گے تو شفاعت کی ضمانت مل جائے گی۔ ثواب والے قیامت میں پھنس سکتے ہیں لیکن شفاعت والے کبھی نہیں پھنس سکتے، اس لیے کہ ثواب میں نقائص نکالے جا سکتے ہیں، ثواب کسی کو دیا جا سکتا ہے، ثواب کے اندر
کی وجہ سے کٹوتی ہو سکتی ہے، لیکن شفاعت یہ ہے کہ میں تمہاری سفارش کروں گا، اور وہ جس کی سفارش کر دے تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، میرے اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ میرے امام کہتے کیا ہی ذوق افزا، شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔